بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ اوور۔ دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، کیا حکم ہے؟ اوور۔ ٹرومین نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹرومین، ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی ہے کہ تم نے ابھی پاکیشہ میں اس علی عمران سے فون پر بات چیت کی ہے اور تم اب عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کے ہاتھ کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو۔ اوور۔ بھاری لہجے میں کہا گیا۔ ٹرومین کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی کیونکہ ابھی کال کیے اسے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ہیڈ کوارٹر کی کال آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اس کا فون باقاعدہ ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ یس باس، آپ کی اطلاع درست ہے۔ اوور۔ ٹرومین نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم بلیک تھنڈر کے گریڈ 1 ایجنٹ ہو؟ کیا اب تمہارا اسٹیٹس یہی رہ گیا ہے کہ تم پیشہ ور قاتلوں کی طرح چند لوگوں کو قتل کرتے پھرو گے؟ اوور۔ باس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی۔ باس، یہ تو میرا نجی مشن ہے اور پھر میں نے ہیڈ کوارٹر سے وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اوور۔ ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں تمہارے وعدے کا باخوبی علم ہے اور اس وعدے پہ تمہاری زندگی بھی تمہیں بخش دی گئی تھی، لیکن ہیڈ کوارٹر نے اس سارے کیس کی تفصیلی چیکنگ کرائی ہے کیونکہ تم جیسے ایجنٹ کی ناکامی کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ہیڈ کوارٹر کی توقع سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ اور اب بلیک تھنڈر کے بارے میں انہیں معلوم بھی ہو چکا ہے۔ اس تفصیلی چیکنگ سے جو تفصیلات اس علی عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کے بارے میں سامنے آئی ہیں ان پر ہیڈ کوارٹر کو بھی شدید حیرت ہوئی ہے۔ بلیک تھنڈر جیسی بے شمار بین الاقوامی تنظیموں کا خاتمہ اس علی عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس ریکارڈ کی چیکنگ کے بعد ہیڈ کوارٹر نے نہ صرف تمہاری ناکامی کو معاف کر دیا بلکہ یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ تمہارا وہاں سے بچ کر آ جانا ہی تمہاری کامیابی ہے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوارٹر نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ پاکیشہ سیکرٹ سروس اور اس علی عمران کا خاتمہ ہیڈ کوارٹر کا نمبر 1 مشن ہے، کیونکہ یہ خطرناک گروپ اگر ہیڈ کوارٹر کے خاتمے کے لیے چل پڑا تو پھر ہیڈ کوارٹر کے لیے شدید ترین مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ کوارٹر یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس علی عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کلیو مل سکے۔ اور چونکہ تمہارے اندر انتقامی جذبات موجود ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ تم فوری اور براہ راست ایکشن کرو گے، اور اگر تم اس علی عمران کی قابو آ گئے تو یقیناً وہ تم سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اب نمبر 1 ایجنٹ بننے کے بعد تمہیں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ معلومات حاصل ہیں، اس لیے ہیڈ کوارٹر تمہیں اس مشن پر فوراً نہیں بھیجنا چاہتا۔ اوور۔ باس نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹرومین کی آنکھیں سکڑ گئی اور ہونٹ بھیج گئے۔ باس، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرومین کو اس احمق کے مقابلے میں کمتر حیثیت دی جا رہی ہے۔ اوور۔ ٹرومین کے لہجے میں نہ چاہنے کے باوجود بھی تلخی آ گئی۔ تم نے پوری بات تو سنی نہیں، پہلے بات سنا کرو پھر تبصرہ کیا کرو۔ اوور۔ باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری باس، فرمائیے۔ اوور۔ تم اس عمران کو شکست دینا چاہتے ہو اور ہیڈ کوارٹر اس عمران کے ساتھ ساتھ پاکیشہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، اس لیے ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمران کے خاتمے کے لیے مادام فونا کو باہر ہائر کیا جائے، اور ساتھ ہی پاکیشہ میں گروپ بھی اٹیچ کر لیا گیا ہے۔ اس گروپ کا سربراہ لارک ہے۔ مادام فونا تمہارے ساتھ اس مشن پر جائے گی اور سارا کام وہ کرے گی، تم سامنے نہیں آؤ گے۔ تم صرف اس وقت سامنے آؤ گے جب تم دیکھو گے کہ مادام فونا یا اس کے ساتھی ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ تم گریڈ 1 ایجنٹ ہو۔ گریڈ 1 ایجنٹ اس وقت سامنے آتے ہیں جب اور کوئی چارہ کار نہ رہے۔ اوور۔ باس نے کہا۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ سکا باس۔ مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر نے مجھے فوراً بھیجنا نہیں چاہتا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مادام فونا کے ساتھ جاؤں مگر سامنے نہ آؤں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اوور۔ ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس مشن کے نگران کے طور پر علیحدہ جاؤ گے اور بطور گریڈ 1 ایجنٹ صرف اس وقت سامنے آؤ گے اگر فونا ناکام ہو جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں، اور اگر مادام فونا کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر تمہیں بالکل سامنے آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ میں چونکہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ فونا کے ساتھ تمہارے پرانے تعلقات ہیں، اس لیے میری سفارش پر ہیڈ کوارٹر نے فونا کا انتخاب کیا ہے، اس لیے اگر تم چاہو تو اپنے طور پر فونا کو ساتھ مل کر اس مشن پر اس طرح کام کرو کہ ہیڈ کوارٹر کو اعتراض بھی نہ ہو اور تمہارا انتقام بھی پورا ہو جائے۔ اوور۔ باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اب آپ بے فکر رہیں، میں خود فونا سے مل کر ساری ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا۔ اوور۔ ٹرومین نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم بے شک فونا کے ساتھ مل کر اس مشن کی تکمیل تک پہنچ جاؤ، لیکن یہ بات بتا دوں کہ تمہاری ناکامی ناقابل معافی ہوگی۔ اوور۔ باس نے کہا۔ ٹرومین نے ہونٹ بھیج لیا۔ آپ بے فکر رہیں باس، اب آپ دیکھیں گے کہ اس بار ٹرومین ان لوگوں کا کیا حشر کرتا ہے، اور ہیڈ کوارٹر کو بھی ٹرومین کی اصل صلاحیتوں کا علم ہو جائے گا۔ اوور۔ ٹرومین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، بہرحال ہمیں تو عمران اور پاکیشہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ مقصود ہے، کسی طرح بھی ہو۔ اوور۔ باس نے کہا۔ تھینک یو باس۔ اوور۔ ٹرومین نے کہا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ٹرومین نے ایک طویل سانس لیا۔ باس نے اس بار ایک بار پھر اعتماد کیا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ باس کے اعتماد پر پورا اترے گا۔ باکس نما ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ باتھ روم سے نکلا، پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو مادام فونا ہاؤس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹرومین بول رہا ہوں، فونا سے بات کراؤ۔ ٹرومین نے کرہت لہجے میں کہا۔ او یس سر،
ویٹ فار 1 سیکنڈ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مترنم اور لوچدار نسوانی آواز ریسیور پر ابھری. ہیلو ٹرومین، میں فونا بول رہی ہوں. آج کیسے میں یاد آ گئی؟ فونا کی مسکراہٹ بھری آواز سنائی دی. فونا، بلیک تھنڈر نے جس مشن کے لیے تمہیں ہائر کیا ہے وہ دراصل میرا مشن ہے. میں نے ہیڈ کوارٹر سے بات کر لی اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا. پاکستان والے مشن کی بات کر رہے ہو نا، جہاں ایک شخص علی عمران کا خاتمہ کرنا ہے؟ میں نے فونا نے چونک کر کہا. ہاں وہی، میں نے اس علی عمران سے ذاتی انتقام لینا ہے اور تم جانتے ہو کہ ٹرومین جب انتقام پر اتر آئے تو کیا ہوتا ہے. ٹرومین نے کہا. او ویری گڈ، پھر تو یہ مشن میرا بھی ذاتی ہو گیا. ویری گڈ، مجھے تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے واقعی لطف آئے گا. اور ویسے مشن ملنے پر میں نے اس کے بارے میں جو تحقیقات کی ہیں اس سے مجھ پر ایسے راز کھلے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں. بہرحال وہ مجھ سے تو بچ کر نہیں جا سکتا، لیکن ایک شرط ہے ٹرومین کہ تم پہلے مجھے کوشش کرنے دو گے، کیونکہ اس مشن میں میری کامیابی مجھے بے حد فائدہ دے گی. میں تمہاری تنظیم کے ساتھ مستقل اٹیچ ہو جاؤں گی. فونا نے جواب دیا. تب تو ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی پوری کوشش کر لینا. جب تم کہو گی میں تبھی حرکت میں آؤں گا. میں اپنا گروپ وائٹ سن ساتھ لے جاؤں گا. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ٹرومین نے کہا. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پہلے تو وہاں کے لال گروپ کی ٹپ دی گئی ہے. بہرحال میں تو مشن پر جانے کے لیے تیار ہوں. بولو کب چل رہے ہو؟ فونا نے کہا. میں نے پاکستان میں داخل ہونے کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے روکنے کے لیے پاکستان سیکرٹ سروس نے وہاں نگرانی کا جال بچھا دیا ہوگا. اس لیے ہم پہلے پاکستان کے ہمسایہ ملک کافرستان جائیں گے، پھر وہاں سے لانچ کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوں گے. اسمگلروں کے روپ میں کافرستان میں گروپ ایسا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان اسمگلنگ کا بزنس بے حد کامیابی سے کر رہا ہے، اور اس کا چیف گارڈ میرا بہترین دوست ہے. اس طرح ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں پہنچ جائیں گے. ٹرومین نے کہا. نہیں ٹرومین، اس طرح تو ہمیں مسلسل وہاں پولیس اور اینٹی اسمگلنگ سٹاف سے چھپ کر رہنا پڑے گا، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم وہاں دھر لیے جائیں. اسے کام کریں، ہم سیاحوں کے روپ میں وہاں آسانی سے جا سکتے ہیں. تو میک اپ کر لینا، جبکہ میں ویسے بھی جاؤں گی کیونکہ وہ لوگ صرف تمہیں ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں. فونا نے کہا. مجھے معلوم ہے کہ تم کس طرح کام کرتی ہو. چلو جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا. تم تیار ہو جاؤ، میں آج تمام بندوبست کر لوں گا اور کل ہم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر ریسیور رکھ دیا. اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے. وہ فونا کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا. فونا اکریمہ میں وائٹ ڈیتھ کے نام سے مشہور تھی اور وہ انتہائی مہنگا معاوضہ لینے والی پیشہ ور قاتلہ تھی. اس کے ریکارڈ میں ایسے قتل موجود تھے جو بظاہر ناممکن سمجھے جاتے تھے، لیکن فونا نے ان لوگوں کو ایسی منصوبہ بندی سے قتل کیا تھا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی تھی. دوستوں، بتاتے چلوں کہ انگشت بدنداں کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. فونا بظاہر ایک خوبصورت اور نوجوان بیوہ تھی جسے سب مادام فونا کے نام سے پکارتے تھے، لیکن ٹرومین جانتا تھا کہ فونا دراصل انتہائی ذہین، شاطرانہ ذہن رکھنے والی اور حد سے زیادہ سنگ دل عورت ہے. لیکن وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ فونا وہاں کامیاب نہ ہو سکے گی اور آخرکار یہ مشن ٹرومین کے ہاتھوں ہی مکمل ہوگا. اس طرح ہیڈ کوارٹر کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ٹرومین واقعی گریڈ 1 ایجنٹ بننے کے لائق ہے. ویسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فونا کو پوری طرح کام کرنے کا موقع دے گا تاکہ کل ہیڈ کوارٹر کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو سکے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا. X2. ریسیور اٹھاتے ہی عمران نے کہا. جولیا بول رہی ہوں باس. کیپٹن شیل نے اطلاع دی ہے کہ اس کے ایکریمہ کی ایک پیشہ ور قاتلہ مادام فونا کو ایک ایکریمہ کے ساتھ ہوٹل 5 اسٹار میں دیکھا گیا ہے. وہ ایکریمہ کی ایک بدنام اور پیشہ ور قاتلہ ہے. اس کی واقفیت ایک نجی دوست کے ذریعے اس سے ہوئی تھی. اس کے کہنے کے مطابق وہ یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہوگی. جولیا نے کہا. تم اسے ہدایت دے دو کہ وہ اس کی مکمل اور بھرپور نگرانی کرے. ہو سکتا ہے یہ مادام فونا واقعی کسی خاص مقصد سے آئی ہو. عمران نے جولیا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا. یس باس. دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا. مادام فونا کا نام سن کر اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھر آئیں. کیا یہ مادام فونا کوئی خاص شخصیت ہے جو آپ اس کی وجہ سے اس قدر متفکر نظر آ رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. مجھے احساس ہو رہا ہے جیسے اس کا نام میرے ذہن میں موجود ہو، لیکن وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، میں لائبریری چیک کرتا ہوں، عمران نے کہا. پھر کرسی سے اٹھ کر وہ اس راہداری کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل موجود تھی. کیا ہوا؟ کیا یہ فائل اس فونا سے متعلق ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا. یہ فائل ایک بدنام ور پیشہ ور قاتلہ وائٹ ڈیتھ سے متعلق ہے، جس کے ریکارڈ پر کئی اہم سیاسی اور بین الاقوامی شخصیتوں کے قتل موجود ہیں، اور اس میں اس کا اصل نام مادام فونا بھی درج ہے، لیکن زیادہ تفصیلات موجود ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی فوٹو یا حلیہ موجود ہے. عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. پھر تو کیپٹن شیل کی اطلاع بے حد اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مادام فونا جہاں کسی شخصیت کے قتل کے سلسلے میں آئی ہے. بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. ہاں، اگر وہ واقعی جہاں وائٹ ڈیتھ ہے تو پھر پاکستان کی کوئی اہم ترین شخصیت شدید خطرے میں ہے. میرا خیال ہے مجھے خود جانا چاہیے، عمران نے کہا، اور فائل بند کر کے وہ بھی رکھنے ہی لگا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا.
X2۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، میں سلیمان بول رہا ہوں، عمران صاحب سے بات کرائیے۔ دوسری طرف سے چونک کر سلیمان کی آواز سنائی دی۔ عمران سلیمان کی کال سن کر چونک پڑا۔ اوہ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ سبھی کوٹھی سے فون آیا ہے سریا بیٹی کا کہ بڑے صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وہ بال بال بچ گئے ہیں۔ ڈیڈی پر قاتلانہ حملہ؟ کس نے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، عمران نے بری طرح چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کیڈل دبا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی فرمائیے، ایک آواز سنائی دی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ کوٹھی کا بوڑھا ملازم اللہ بخش ہے۔ اللہ بخش، میں عمران بول رہا ہوں، ڈیڈی کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، او چھوٹے صاحب آپ، بڑے صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں، ان پر حملہ ہوا اور ان کے بازو پر گولی کا زخم ہے۔ ڈاکٹر اس وقت ان کے کمرے میں ہے، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں، میں سریا سے بات کراؤں آپ کی؟ اللہ بخش نے کہا۔ ہاں کراؤ، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی جان، میں سریا بول رہی ہوں، آپ جلد یہاں آ جائیں، اماں بھی سخت پریشان ہیں۔ چند لمحوں بعد سریا کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم پہلے تفصیل تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابا جان دفتر سے آ رہے تھے کہ راستے میں ایک کار جس کے رنگدار شیشے تھے نے ابا جان کی کار کو اوورٹیک کیا، اور اس کے ساتھ ہی کار پر فائرنگ ہوئی۔ گولی ابا جان کے ایک بازو پر زخم ڈالتے ہوئے ایک بھی شیشہ توڑ کر نکل گئی۔ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، لیکن اس نے کار روک لی اور اس طرح خوفناک ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ وہ کار فائر کر کے فرار ہو گئی۔ ڈرائیور کو ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ ابا جان گھر آ گئے ہیں اور اب ڈاکٹر ان کی ڈریسنگ کر رہا ہے۔ انکل سلطان بھی آئے ہوئے ہیں، سریا نے جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس نے یہ حملہ کیا ہوگا؟ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، تم ایسا کرو کہ پوری سیکرٹ سروس کو الرٹ کر دو۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا کیس شروع ہو گیا ہے۔ اگر ڈیڈی سے کوئی خاص بات معلوم ہوئی تو میں تمہیں فون کروں گا، پھر تم ان کی تلاش کی ہدایات جاری کر دینا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کسی گہری سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے کوٹھی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، لیکن ایک موڑ مڑتے ہی اسے اچانک پوری قوت سے بریک لگانے پڑے، کیونکہ اسی لمحے سائڈ سے ایک بند باڑی کی کار بجلی کی سی تیزی سے سڑک پر ترچھی ہو کر رک گئی۔ پھر جیسے ہی عمران کی کار اس کے قریب جا کر رکی، اچانک ایک اور سرمئی رنگ کی کار دوسری طرف سے اس کی کار کی طرف لپکی، اور اس کے ساتھ ہی فضا خوفناک فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ عمران کی کار رکتے ہی بجلی کی سی تیزی سے سیٹ سے نیچے سکڑ گیا۔ اس کا یہ لاشعوری انداز سے اس کی زندگی بچا گیا، ورنہ جس خوفناک انداز میں کار پر دونوں اطراف سے گولیاں برس رہی تھیں، اس کے بعد عمران کا بچ جانا قطعی ناممکن تھا۔ چند لمحوں بعد ہی نہ صرف فائرنگ کی آوازیں رک گئیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی دونوں کاروں کے تیزی سے گھوم کر نکل جانے کی آواز بھی سنائی دی، اور عمران نے آہستہ سے سر اوپر کو اٹھایا۔ کار کے تمام شیشے کرچیوں میں تبدیل ہو کر کار کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ باری چھلنی ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اسپورٹس کار خصوصی طور پر بنوائی گئی تھی، اس لیے کوئی گولی اس کی ہیوی چادر کو توڑنے کے بعد اس قابل نہ رہی تھی کہ اندر کسی چیز کو زر پہنچا سکے۔ اس لیے سیٹوں پر چپٹی گولیاں تو ضرور پڑی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ان سے عمران کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ عمران نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا، پھر باہر نکل آیا۔ کار واقعی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھی۔ اتنے میں دور سے پولیس کاروں کے سائرن سنائی دی اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ سڑک قدرے سنسان تھی، اس لیے یہاں ٹریفک کا اتنا رش نہ تھا۔ چند لمحوں بعد سائرن بجاتی ہوئی 2 پولیس گاڑیاں وہاں پہنچ گئی۔ او عمران صاحب، یہ آپ کی کار ہے؟ ایک انسپکٹر نے پولیس کار سے نیچے کودتے ہوئے کہا۔ وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھا۔ ہاں واقعی تو پہلے میری تھی، لیکن اب تو شاید کسی کباڑی کی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور انسپکٹر عمران کو اس حالت میں مسکراتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کس نے یہ فائرنگ کی ہے؟ کیا آپ اندر موجود تھے؟ انسپکٹر نے انتہائی حیرت سے کار کو صحیح سلامت کھڑے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جنہوں نے بھی فائرنگ کی ہے احمق بھی تھے اور بزدل بھی۔ بھلا اس سنسان سڑک پر دور سے فائرنگ کر کے بھاگ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے گنے لے کر آ جاتے، اطمینان سے مجھ پر فائر کھول دیتے۔ بہرحال آپ اس کار کو سڑک سے ہٹائیے اور مجھے اپنی کار میں ڈیڈی کی کوٹھی تک پہنچا دیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ، انسپکٹر نے چونک کر کہا۔ پھر اس نے دوسری کار میں موجود اپنے عملے کو ضروری ہدایات دینی شروع کر دی۔ ہدایات دینے کے بعد وہ عمران کو اپنی کار میں بٹھا کر رحمان کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ نائلون کی باریک رسیوں سے اس کے پورے جسم کو اچھی طرح کرسی سے باندھ دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھے گئے اور یہ دونوں پیر بھی کرسی کے دونوں پایوں کے ساتھ ملا کر باندھ دیے گئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی کیپٹن شکیل کو بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد آ گیا۔ وہ جولیا کو کوٹھی ہوٹل کے برآمدے میں موجود پبلک فون بوتھ سے مادام فون کے متعلق اطلاع دے کر ابھی حال میں داخل ہونے کے لیے مڑ رہا تھا کہ یکلا تو اس کے سر کے عقبے حصے میں دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کا ذہن فوراً ہی تاریکی کی دلدل میں ڈوبتا چلا گیا، اور اب
اسے ہوش آیا تو وہ اس کرسی پر بندہ بیٹھا تھا. اس کے سر کے عقبے حصے میں اب بھی درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھی. ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اس پر اس قدر خوفناک حملے کس نے کیا ہوگا کہ کمرے کا اکلوتا دروازے کے باہر سے قدموں کی آوازوں کے ساتھ ہی نسوانی مترنم ہنسی کی آواز سنائی, اور کیپٹن شیل یہ آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ہنسی مادام فونا کی ہے. وہ اسی طرح ہنستی تھی, انتہائی مترنم ہنسی جسے دور کسی مندر میں کانسی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں. اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کیپٹن شیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی, کیونکہ اندر داخل ہونے والی واقعی مادام فونا اور اس کا وہ لمبے قدر گھٹے ہوئے جسم والا ایکریمی ساتھی تھا. ان دونوں کے کندھوں سے مشین گنیں لٹک رہی تھی اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ کوئی ناقابل تصویر قلعہ فتح کر کے آ رہے ہوں. ہاں تو تمہیں ہوش آ گیا مسٹر شکیل, فونا نے غور سے کیپٹن شیل کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں تو گیا ہے مادام فونا, کیپٹن شیل نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. تم نے جس جولیانا کو میرے متعلق اطلاع دی تھی وہ کون ہے؟ مادام فونا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا. پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا پاکیزہ میں آمد کا مقصد کیا ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم پیشہ ور قاتلہ ہو اور بغیر کسی مقصد کے اس دور افتادہ ملک میں نہیں آ سکتی. کیپٹن شیل نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا. ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے مسٹر شکیل. ہم یہاں ایک آدمی کو قتل کرنے آئے تھے اور وہ قتل ہو گیا. اس کا نام علی عمران ہے. کیا تم اسے جانتے ہو؟ مادام فونا نے غور سے کیپٹن شیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. ہاں اچھی طرح جانتا ہوں, وہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس الرحمان کا لڑکا ہے. کیپٹن شیل نے منہ بناتے ہوئے کہا. فونا یہ شخص مجھے میک اپ میں لگتا ہے, اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ سا ہے. اچانک ساتھ کھڑے ہوئے اکریمی نے بولتے ہوئے کہا. ارے نہیں ٹرومین, میں اسے جانتی ہوں, اس کا چہرہ قدرتی طور پر ایسا ہے. مادام فونا نے مڑ کر اپنے اکریمی ساتھی سے کہا, اور ٹرومین کا نام سن کر کیپٹن شیل بھی چونک پڑا, کیونکہ ٹرومین کیس کے متعلق اسے تمام تفصیلات کا علم تھا. او تو پھر وقت کیوں ضائع کر رہی ہو, گولی مار کر ختم کرو اسے. ٹرومین نے منہ بناتے ہوئے کہا. میرا خیال ہے ٹرومین کہ یہ شخص یہاں کی سیکرٹ سروس سے متعلق ہے, کیونکہ جب یہ شخص مجھ سے ٹکرایا تھا تو میں نے اس کے متعلق تحقیقات کی تھی. یہ اس وقت پاکیزہ کی ملٹری انٹیلیجنس میں تھا, لیکن اب یہ جس انداز میں ہوٹل میں میرے متعلق انکوائری کر رہا تھا, اس سے مجھے شک پڑا کہ ہو سکتا ہے اس کا اب تعلق سیکرٹ سروس سے ہو گیا ہو. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس سے اس کے ساتھیوں کے متعلق تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں. مادام فونا نے کہا. مجھے اب یاد آ گیا ہے, یہ شخص اس پارٹی میں شامل تھا جسے زیرو گن والے کیس میں میرے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا, اور میری پوری ٹیم ختم ہو گئی تھی, صرف میں بچ کر نکل سکا تھا. ٹھیک ہے, یہ واقعی سیکرٹ سروس کا آدمی ہے. تم نے واقعی درست اندازہ لگایا ہے فونا. اس بار میں نے اچھلتے ہوئے انداز میں کہا, اور کیپٹن شیل مسکرا دیا. تو تم لوگوں نے علی عمران کو ختم کر دیا, یہی کہہ رہے تھے تم؟ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں, ہم نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے. دیکھو مسٹر شیل, اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے متعلق تمام تفصیل بتا دو. مادام فونا نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا. پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے علی عمران کو کیسے قتل کیا. اگر میں مطمئن ہو گیا تو یقین کرو میں تمہاری منشا کے مطابق سب کچھ بتا دوں گا. کیپٹن شیل کے لہجے میں وہی اطمینان تھا. ٹھیک ہے, یہ معمولی سی بات تھی. عمران کو تلاش کیا گیا, مگر وہ اپنے فلیٹ پر سے غائب تھا, کہیں نظر نہ آ رہا تھا. اس پر میں نے اسے بل سے باہر نکالنے کے لیے معمولی سی پلاننگ کی کہ اس کے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا, پھر اس کی کوٹھی کو جانے والی سنسان سڑک پر پکٹنگ کر لی گئی. وہاں ہماری یہ ترکیب کامیاب رہی. وہ اسپورٹس کار میں بیٹھ کر ادھر آیا اور ہم نے اس پر فائر کھول دیا اور اسے کار سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا. فونا نے جواب دیتے ہوئے کہا. مجھ پر ہاتھ کیسے ڈالا تم نے؟ کیپٹن شیل نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ فونا سے باقاعدہ انٹرویو کر رہا ہو. تو مجھے دیکھ کر جس طرح چونکے تھے, اسی طرح میں بھی تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی. اس کے بعد تم نے میرے متعلق انکوائری کی, مجھے اس کی اطلاع مل گئی, چنانچہ میں نے تمہیں اغوا کیے جانے کا حکم دے دیا. تم نے کسی جولیانا کو فون کر کے میرے متعلق اطلاع دی. فون بوتھ سے نکلتے ہی تم پر حملہ کیا گیا اور تم بے ہوشی کے عالم میں جہاں پہنچا دیے گئے, جبکہ ہم اس وقت عمران کے شکار کے لیے نکل گئے تھے. فونا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. فونا, کیا ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہ کرسی پر بیٹھا رہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں؟ اچانک ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا. ٹرومین, ہاں بہا جذباتی ہونے کا کیا فائدہ. تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کس طرح عمران کو بل سے نکال کر گولیوں سے چھلنی کر دیا. اب یہ شخص اتفاق سے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے. اب اگر اس سے 2-4 باتیں پوچھ لی ہیں تو آخر اس میں حرج کیا ہے. اب ہماری باری ہے اور یہ ہمارے سوالوں کے جواب دے گا. فونا نے منہ بناتے ہوئے کہا. میں یہاں ان لوگوں سے پہلے ٹکرا چکا ہوں فونا, یہ لوگ انتہائی مکار اور عیار لوگ ہیں. اب تم نے دیکھا یہ شخص کس قدر اطمینان سے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے, جیسے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو. ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. ان کی مکاری اور عیاری فونا کے سامنے نہیں چل سکتی ٹرومین. ابھی دیکھنا یہ آدمی کس طرح بولتا ہے. ہاں تو مسٹر شکیل, اگر کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی کر لو تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے. اس کے بعد اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب دینے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ دکھائی تو پھر تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہو جائے گا. فونا نے انتہائی سرد لہجے میں کہا. مادام فونا, تم واقعی شاطر عورت ہو.
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص ٹرومین جو گزشتہ کیس میں تو انتہائی خود اعتمادی اور تیز رفتاری سے کام کرنے والا نظر آتا تھا، تمہارے سامنے کس طرح احمق بنا کھڑا ہے۔ تم دونوں یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہو کہ تم نے عمران کو مار دیا، حالانکہ تم نے اس کی لاش اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ صرف کار پر فائرنگ کر کے تم مطمئن ہو گئے کہ عمران مر چکا ہے۔ اب یہ چند لمحوں بعد جب عمران تمہارے سامنے موجود ہوگا تو تمہیں یقیناً اپنی حماقت پر ہوش شرمندہ ہونا پڑے گا، کیپٹن شیل نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، تو تم میرے سامنے چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ جانتے ہو میرا نام فونا ہے، میں جو کچھ کہتی ہوں وہ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم چھٹی کرو، ہم خود ہی سیکرٹ سروس کو تلاش کر لیں گے، مادام فونا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتار کر ہاتھوں میں لے لی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے آگ کی طرح بھبوکا ہو رہا تھا۔ اب تم خود جذباتی ہو رہی ہو فونا، ایک طرف ہٹو، میں خود اس سے پوچھتا ہوں، یہ درست کہہ رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے ٹرومین واقعی اپنے اصل کردار میں سامنے نہیں آ رہا۔ ٹرومین نے بڑے غصیلے انداز میں مادام فونا کا بازو پکڑ کر ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم میری توہین کر رہے ہو ٹرومین؟ مادام فونا کی غصے سے چیخ پڑی۔ تم جا کر آرام کرو فونا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب یہ میرا کام ہے، میں خود اس سے نمٹ لوں گا، جاؤ، ٹرومین نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ جرت؟ مادام فونا واقعی غصے سے پاگل ہو گئی۔ دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، لیکن ٹرومین شاید پہلے اس کے رد عمل کے لیے تیار تھا، اس لیے وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور مادام فونا بری طرح چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ ٹرومین نے ہوا میں اچھل کر اس پر بڑی زوردار فلائنگ کک ماری تھی۔ اس طرح مادام فونا کی چلاتی ہوئی گولیاں اس کے جسم کے نیچے سے نکل گئی تھی اور اس نے مادام فونا کو اچھال دیا تھا۔ مشین گن ان دونوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ ٹرومین فلائنگ کک مار کے کلا بازی کھاتے ہوئے جیسے ہی سیدھا ہوا، فونا دیوار سے ٹکرا کر اس طرح واپس آئی جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ دوسرے لمحے ٹرومین اس کے پیروں کی زوردار ضرب کھا کر بے احتیاط چیختا ہوا الٹ کر نیچے جا گرا، اور فونا بھی کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی تھی کہ نیچے گر کر ٹرومین یکلخت اچھلا، پھر مادام فونا کو ساتھ لیے دوبارہ فرش پر جا گرا، اور اس کے بعد تو ان دونوں میں بڑے وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ کیپٹن شیل خاموش بیٹھا ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ خوفناک جنگ دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس نے جس مقصد کے لیے سوالات کیے تھے وہ مقصد یہی تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی کلائی میں موجود کڑے کے تیز دھار بلیڈوں نے پشت پر موجود ہاتھی رسیوں کو کاٹ دیا، لیکن ابھی کافی رسیاں رہتی تھیں اور وہ مسلسل انہیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ اچانک ٹرومین نے جمپ لگایا، وہ فضا میں اچھلا اور دوسرے لمحے اس کی گھٹنے پوری قوت سے فونا کی ناف پر پڑے، اور فونا کی حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے اس کے جسم سے اس کی روح بھی اس آواز کے ساتھ ہی نکل گئی ہو۔ وہ بری طرح پھٹکنے لگی۔ تم ٹرومین کے منہ آنے لگ گئی تھی، ٹرومین نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ دوبارہ جب مار کر گھٹنے مارنے ہی لگا تھا کہ فونا کی دونوں گھٹنے یکلخت سمٹے اور ٹرومین چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے کلا بازی کھاتا ہوا پشت کے بل ایک زوردار دھماکے سے نیچے گرا۔ اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بری طرح ہاتھ پیر مارتا ہوا یکلخت ساکت ہو گیا، جبکہ فونا نے اسے اچھال کر خود اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی پلٹ کر منہ کے بل گری اور پھر اس کے ہاتھ پیر بھی سیدھے ہوتے گئے۔ واہ، اسے کہتے ہیں لڑائی، کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ساری رسیاں کاٹ کر کرسی کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ کٹی ہوئی رسیاں اٹھائی اور پھر مادام فونا کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ٹرومین کو پلٹا تو اس کے منہ سے طویل سانس نکل گیا۔ وہ اب ٹرومین کے بے ہوش ہونے کی وجہ سمجھا تھا۔ ٹرومین جس جگہ گرا تھا وہاں مشین گن پڑی تھی، اور مشین گن کی ضرب اس کی ریڑھ کی ہڈی پر لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا تھا۔ کیپٹن شیل نے دونوں کی نبض دیکھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی جلدی یہ ہوش میں نہ آ سکیں گے۔ اسے دراصل باہر کی فکر تھی۔ گو اب تک اسے کسی حد تک تو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی کوٹھی میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی متنفس موجود نہ ہے، ورنہ جس انداز میں یہ دونوں لڑے تھے کوئی نہ کوئی ضرور اندر آتا، کیونکہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان کی چیخیں اور لڑنے کی آوازیں لازماً باہر گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی چیکنگ ضروری تھی۔ چنانچہ اس نے ایک مشین گن اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس میں کوئی دوسرا آدمی موجود نہ تھا، صرف پورچ میں 2 کاریں کھڑی تھیں اور پھاٹک بھی بند تھا۔ کیپٹن شیل نے پھاٹک کھولا اور کوٹھی سے باہر آ گیا۔ وہ دراصل اس علاقے کو چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ ایکسٹرو کو فون پر اس کی تفصیلات بتا سکے۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ تھا۔ کوٹھی کا نمبر اور بلاک دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اندر آیا۔ اس نے پھاٹک بند کیا، پھر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں اس نے ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے ایکس2 کے مخصوص نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ ایکس2 چند لمحوں بعد ایکس2 کی آواز سنائی دی۔ میں شکیل بول رہا ہوں جناب، گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 21 بلاک بی سے، جہاں ٹرومین اور پیشہ ور قاتلہ مادام فونا بے ہوشی کے عالم میں موجود ہے اور میں نے انہیں باندھ دیا ہے، کیپٹن شیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تفصیل بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ دوسری طرف سے ایکس2 نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شیل کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ خبر سنتے ہی ایکس2 چونک پڑے گا، کیونکہ یہ خبر کسی بھی لحاظ سے دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن ایکس2 کا یہ پر خبر کا رد عمل بالکل اسی طرح ہوا جیسے اسے پہلے ہی اس بات کی توقع تھی۔ بہرحال کیپٹن شیل نے اپنے
بے ہوش ہونے پھر ہوش میں آنے سے لے کر ان دونوں کے بے ہوش ہونے تک پوری تفصیل بتا دی. ساتھ ہی اس نے عمران سے متعلق بھی ان دونوں کی گفتگو بتا دی تھی. ٹھیک ہے تم وہی رکو، میں عمران کو بھیج رہا ہوں. عمران پر حملہ ضرور ہوا ہے لیکن وہ بچ گیا ہے، ایکسٹو نے کہا. اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. کیپٹن شیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں مادام فونا ٹرومین بے ہوش پڑے تھے. پھر جیسے ہی وہ دروازے میں داخل ہوا، اچانک اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگی اور کیپٹن شیل بے احتیاط لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ اکلخت ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کی کمر میں لوہے کی گرم سلاخیں اترتی چلی گئیں. کیپٹن شیل منہ کے بل نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا. ذہن تاریخ ہونے سے پہلے جو آخری احساس اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہٹ ہو چکا ہے اور اب اس کی زندہ بچ جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. پھر اس کا ذہن موت کی گہری دلدل میں ہمیشہ کے لیے ڈوبتا چلا گیا. عمران سر رحمان سے مل کر واپس سیدھا دانش منزل پہنچا. سر رحمان سے ویسے کوئی معلومات نہ مل سکی تھی کیونکہ سر رحمان پر بھی جس کار سے حملہ کیا گیا تھا وہ ڈارک شیشوں والی کار تھی اور اس پر نمبر پلیٹ بھی موجود نہ تھی. بس صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ کار کا رنگ سرمئی تھا اور وہ نئے ماڈل کی ٹیوٹا کار تھی. عمران پر حملے کے دوران بھی یہی کار سامنے آئی تھی. دوسری کار بلیو کلر کی تھی اور دونوں ہی نئے ماڈل کی ٹیوٹا تھی اور ان کے شیشے ڈارک تھے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے کسی فرد کی جھلک تک اسے نہ دکھائی دی تھی. عمران نے دانش منزل پہنچ کر پوری سیکرٹ سروس کو سرمئی رنگ کی کار کی تلاش میں لگا دیا لیکن کیپٹن شیل کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا. جولیا کو فون کرنے کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا اور ابھی عمران بلیک زیرو سے کیپٹن شیل کی گمشدگی کے بارے میں بات چیت کر ہی رہا تھا کہ کیپٹن شیل کی کال آ گئی اور اس نے واقعی حیرت انگیز خبر دی تھی کہ اس نے ٹرومین اور مادام فونا کو آپس میں لڑا کر ان دونوں کو قابض کر لیا تھا. کیپٹن شیل کو سیکرٹ سروس میں ہونے کی بجائے سیاستدان ہونا چاہیے تھا. عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے بلیک زیرو سے کہا. بلیک زیرو بھی ہنس پڑا. کیپٹن شیل نے چونکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کوٹھی میں سرمئی اور بلیو کار کی کاریں بھی موجود ہیں، اس لیے عمران نے بلیک زیرو کو کہہ دیا کہ وہ سیکرٹ سروس کو ان کاروں کی تلاش کا حکم واپس لے لے. اس کے ساتھ ہی عمران نے دانش منزل کے گیراج سے دوسری کار لی. پھر وہ گرین ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گیا لیکن جس کوٹھی کے متعلق کیپٹن شیل نے بتایا تھا اس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور کھلا ہوا پھاٹک دیکھ کر عمران بری طرح چونک پڑا. سامنے نظر آنے والا پوش بھی خالی پڑا تھا. حالانکہ کیپٹن شیل بتا چکا تھا کہ پوش میں 2 کاریں موجود ہیں. اس کا مطلب تھا کہ کیپٹن شیل کی جہاں فون کرنے عمران کی جہاں پہنچنے کے درمیان کوئی خاص واقعہ پیش آ چکا ہے. عمران کار کو پھاٹک کے اندر پوش تک لے گیا. اندر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے. وہ کار سے اترا اور بھاگتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا. احتیاطاً اسے ریوالور ہاتھ میں لے لیا تھا لیکن پھر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا. سامنے کیپٹن شیل اوندھے منہ پڑا ہوا تھا. اس کی کمر اور پہلوؤں پر گولیوں کے 10-12 زخم موجود تھے جن میں سے خون نکل نکل کر سائڈوں میں پھیل گیا تھا. عمران تیزی سے کیپٹن شیل کی طرف لپکا. اس نے جھک کر سب سے پہلے اس کی نبض چیک کی. اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا کیونکہ کیپٹن شیل کی نبض اس حد تک ڈوب چکی تھی کہ شاید وہ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا تھا. عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا. پھر دوڑتا ہوا واپس اپنی کار کی طرف لپکا. اس نے یہاں پہنچ کر اسے احتیاط سے پیٹ کی طرف سے اپنے کاندھے پر ڈالا. پھر کار کا عقبی دروازہ کھول کر اس نے کیپٹن شیل کو اوندھے منہ ہی دونوں سیٹوں کے درمیان لٹا دیا. عقبی سیٹ پر اس نے اسے اس لیے نہ لٹایا تھا کہ جھٹکا لگنے سے وہ نیچے گر سکتا تھا اور اگر وہ نیچے گر جاتا تو یہ جھٹکا اس کی موت کا سبب بھی بن سکتا تھا. دروازہ بند کر کے عمران اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. دوسرے لمحے کار کا ایک لمبا ٹرن لے کر کوٹھی کی گیٹ سے باہر نکلی. پھر آگے بڑھی اور طوفان کی طرح دوڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگی. کار کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس کے انجن سے نکلنے والی آواز سے سڑک پر دوڑنے والی کاریں کائی کی طرح ہٹتی چلی جا رہی تھی. عمران ہورن پیچھے کار کو اس کی انتہائی رفتار پر اڑائے چلا جا رہا تھا. کسی بھی موڑ پر اس نے رفتار آہستہ نہ کی. راستے میں ٹریفک پولیس کی کئی گاڑیوں نے سائرن بجا کر اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے عمران بھلا کس طرح رک سکتا تھا. راستے میں ایک مصروف سڑک تھی جس پر ٹریفک کا ازدحام تھا. دوسرا راستہ بہت طویل تھا اس لیے عمران نے کار اس ٹریفک والے راستے پر ڈال دی. وہ جلد از جلد ہسپتال پہنچنا چاہتا تھا اور جیسے ہی اس کی انتہائی رفتار سے دوڑتی ہوئی کار اس سڑک پر چڑھی پوری سڑک پر جیسے بھونچال سا آ گیا. عمران کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ مسلسل اس طرح گھوم رہا تھا جیسے کوئی مشین اسٹیئرنگ کو انتہائی رفتار سے دائیں بائیں مسلسل گھماتی چلی جا رہی ہو. وہ اپنی کار کو دوسری کاروں کے درمیان سے انتہائی حیرت انگیز انداز سے صاف نکالے چلا جا رہا تھا لیکن ہر دوسرے قدم پر اس سے بچنے کے لیے کاریں زوردار دھماکوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی چلی جا رہی تھیں. لیکن عمران کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہ تھی. اس کے ذہن پر صرف کیپٹن شیل کی نازک ترین صورتحال کا ہفت سوار تھا. پھر اسی رفتار سے کار دوڑاتا ہوا وہ آخرکار اسپیشل ہسپتال کے کمپاؤنڈ تک پہنچ ہی گیا. اس نے کار رکی. پھر نیچے اترا. اس نے اوپری دروازہ کھولا اور کیپٹن شیل کو اس نے آہستہ سے باہر گھسیٹا. کیپٹن شیل ابھی زندہ تھا لیکن اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی. عمران نے کار سے نکال کر اسے پیٹ کے بل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا. پھر وہ بھاگتا ہوا چیختا ہوا ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑ پڑا. وہ ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کا نام لے کر چیخ رہا تھا. کیا ہوا؟ ڈاکٹر صدیقی اس کی چیخو پکار سن کر دفتر سے باہر نکلے. ڈاکٹر اسے دیکھو، جلدی کرو.
اگر کیپٹن شیل کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ عمران نے چیخ کر کہا، لیکن اسے قدم نہ روکے اور وہ سیدھا آپریشن تھیٹر کے اندر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی بھی عمران کو اسے کاندھے پر لیتے ہوئے کیپٹن شیل کی حالت دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا۔ اس نے بھی چیخ چیخ کر اپنے عملے کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ عمران نے اسٹریچر پر کیپٹن شیل کو منہ کے بل لٹا دیا اور پھر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر صدیقی اور اس کا عملہ تیزی سے اسٹریچر کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بےحد پسند آ رہی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔